یہ پہلی ہٹ تھی جو زینب کے گمنے کے بعد اس کے پیرنٹس کو ملی۔ وہ ڈور ٹو ڈور گئے، انہوں نے پوسٹرز چھپائے، انہوں نے نیبرز سے پتہ کیا، لیکن کہیں سے کچھ نہ پتہ چلا۔ اب وہ ایک دکان میں بیٹھے تھے اور دکان کا جو اونر ہے اس کو خود تو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اس کے CCTV نے ضرور کچھ ریکارڈ کیا ہوگا۔ جب یہ فوٹیج چلنے لگی تو یہ کافی گرینی سی، دھندلی سی تھی۔ زینب کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے دوست احباب، ان کے کچھ رشتہ دار اور بھی بیٹھے تھے جو ان کو حوصلہ دینے لگے کہ ہو سکتا ہے بچی بور ہو گئی ہو، اپنی کسی سہیلی کی طرف چلی گئی ہو، واپس آ جائے گی، پریشان نہ ہو۔ لیکن کچھ ہی ٹائم بعد ان سب نے جو CCTV پہ دیکھا، اس کے بعد کوئی بھی حوصلہ دینے کے قابل نہیں رہا۔ CCTV پہ ایک 15 سیکنڈ لانگ فوٹیج چلی جس میں رات کے وقت میں ایک بچی پنک پفر جیکٹ میں بہت ہی ریلیکس طریقے سے جا رہی ہے، لیکن اس 7 سال کی بچی نے ایک اسٹرینجر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک اجنبی شخص کا جو اس کے پیرنٹس نہ پہچان سکے، اور یقینی طور پہ زینب بھی اس کو نہیں جانتی۔ یہ کیس ایک ایسا کیس ہے جس نے ایک نیشن وائڈ پورے ملک میں ایک انٹیروگیشن شروع کی، اور اس کے ذریعے ایک سیریل کلر کو پکڑا گیا جو کہ صرف بچوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ کیس ایمبوڈیمنٹ ہے اس بات کی کہ اسمالسٹ کافنز آر دا ہیویسٹ۔ ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو سائیکالوجی اینڈ کرائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ میں ہوں ایما اور میں آپ سے ملوں گی یہاں ہر منڈے ایک نئے ٹرو کرائم کیس کے ساتھ۔ اگر آپ بھی میری طرح ٹرو کرائم فین ہیں تو آئی ہائیلی سجیسٹ یو ٹو سبسکرائب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کی ویڈیو سے میرا مقصد کسی کو بھی ڈسرسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بس ایجوکیشنل پرپزز کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور ویڈیو کا سارا کانٹینٹ آن لائن موجود ہے اور مختلف نیوز رپورٹس، بلاگز اور ویڈیوز سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک ڈسکلیمر بھی دیتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں ریپ، مرڈر اور پیڈوفیلیا کی تھیمز شامل ہیں، تو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو ایسے کسی بھی بات سننے کی اجازت نہیں دیتی، یا فی الحال آپ اتنے ڈارک ٹاپک سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، تو پلیز ویڈیو اسکپ کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ سے جلد ہی کسی اور لائٹر تھیم والی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔ قصور پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت سٹی ہے، لیکن باقی بڑی سٹیز کی طرح اس کا بھی ایک ڈارک پاسٹ ہے جو کہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اگر آپ کبھی یہاں رہے ہیں یا کسی کو آپ جانتے ہیں جو یہاں رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ قصور کا یہ ڈارک پاسٹ 400 ٹارچر ویڈیوز تھی، جن میں بچوں کی ٹارچر ویڈیوز بھی شامل ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ آفیشلز کا ان لوگوں کو جن پہ یہ ظلم ہوا ان کو گیس لائٹ کرنا، ان کو کہنا کہ یہ ویڈیوز تو ہیں ہی نہیں، یہ ویڈیوز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اگر ہم قصور کو دیکھتے ہیں تو اس کی آبادی تقریباً 400,000 لوگ ہیں، جن میں سے زیادہ تر ہوم لیس چلڈرن ہیں، ایسے بچے جن کا گھر نہیں ہے، گلیوں میں رہتے ہیں۔ ایک لوکل بندہ اٹھتا ہے اور وہ اکیوز کرتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے لوگوں کو کہ پچھلے 9 سال سے بچوں پہ جنسی زیادتی کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور اس کے پاس وہ پروف بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، وہ رو رہے ہوتے ہیں رکنے کے لیے، لیکن ان کو کلہاڑیوں اور دوسرے ویپن سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو ڈرگ کیا جاتا ہے، ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز بعد میں باہر بھی آ جاتی ہیں، اور یہ ویڈیوز کسی ایسے بچے کی نہیں ہے کہ جیسے ہم ایک رینڈم بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ویڈیوز باہر نکلتی ہیں وہ ان بچوں کی ہیں جو آپ نے کل دیکھا ہے، یا ان بچوں کی جو آپ کل دیکھیں گے، آپ کے جاننے والے بچے، وہ بچے جو آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان بچوں کی ویڈیوز ہیں۔ مطلب ایسا نہیں کہ وہ کوئی رینڈم بچے ہیں، رینڈم بچوں کی ویڈیوز آتی ہیں تو بھی خوفناک ہوتا، لیکن یہ بچے تو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے محلے میں رہتے ہیں، ان بچوں کی ویڈیوز آنا اور بھی خوفناک چیزیں ہیں۔ وہ جو لوکل بندہ اٹھا، اس کا سوال یہ تھا کہ کیا کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جبکہ یہ ویڈیوز تو روز نکل رہی ہیں، انہی بچوں کے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہاں ایک گروپ تھا جو کہ بچوں کو جب بھی اکیلا دیکھتا تھا ان کو یا تو پکڑ لیتے تھے، یا ان کو بہلا پھسلا کے لے جاتے تھے، یا پھر کسی ویپن سے، کوئی گن یا ایگ سے ڈرا کے لے جاتے تھے، اور ان کو ایک ٹارچر ہاؤس میں لے جاتے تھے۔ اب یہ ٹارچر ہاؤس کی بھی ایک بڑی کہانی ہے۔ یہ ٹارچر ہاؤس کوئی چھپا کے جگہ پہ نہیں بنایا ہوا تھا انہوں نے،
ان کا ٹارچر ہاؤس شہر کے بیچوں بیچ پولیس اسٹیشن کے قریب تھا اور اس کے باہر ایک سائن لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا نو انٹری۔ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر اس قسم کا کوئی اللیگل کام ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پیڈوفائل جو ہے اللیگل ہے، پیڈوفیلیا اللیگل ہے، اس طرح کی ویڈیوز بنانا، ابیوز کرنا سب کچھ اللیگل ہے، لیکن پھر بھی یہ کام اتنا کھلے میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو بالکل کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے بعد ہی ان وکٹمز کو آخر چھوڑ دیتے تھے، لیکن ان کو ڈرا دھمکا کے چھوڑتے تھے۔ آپ دیکھو کہ ان کو بالکل کوئی ڈر ہی نہیں تھا کہ بچے پولیس کے پاس جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں، ایک تو ویڈیوز سے بلیک میل کرتے تھے، دوسرا ان کو ویپن سے، اپنے گنز ایکسز ان سے ڈراتے تھے، اور ان کو اسالٹ کے درمیان بھی ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہوتا تھا، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہوتا تھا، اور بعد میں ان کو چپ رکھنے کے لیے، اور صرف چپ ہی نہیں، اور یہ ظلم، اور یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے گھر سے پیسے چوری کر کے اب ہمیں دو، کہ اب یہ تمہاری ویڈیوز ہیں، ہم یہ باہر نکال دیں گے اگر تم ہمیں پیسے نہیں لا کے دیتے۔ اور جب ایک دفعہ بچے بیچارے چرا کے ان کو لا کے دیتے بھی رہے، اور اس کے بعد جب وہ اور نہیں لا سکتے تھے، گھر میں بھی چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، تو یہ لوگ پیرنٹس کو جا کے دکھاتے تھے۔ اب ایک چیز ہے کہ آن لائن بھیجنا، لیکن ان میں اتنا جگرا تھا کہ وہ جا کے پیرنٹس کو فیس ٹو فیس دکھاتے تھے کہ یہ تمہارے بچے کی ویڈیو ہے اور اب تم ہمیں پیسے نہیں دو گے تو ہم یہ وائرل کر دیں گے۔ اور پاکستان ٹائپ ملک میں لوگوں کے لیے عزت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بچے کو چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، وہ یہی چاہتے تھے کہ بعد میں بچوں کی زندگی اور خراب نہ ہو، یہ ویڈیوز باہر نہ نکلیں، اس لیے پیرنٹس پھر اور پیسے دے کے ان لوگوں کو چپ کرواتے تھے۔ ایسے بھی پیرنٹس تھے جو کہ پولیس کے پاس گئے، لیکن پولیس کچھ بھی نہیں کرتی تھی، بار بار پولیس کے پاس جانے کے باوجود بھی پولیس نے کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ پیرنٹس کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ بیسٹ کیس یہ تھا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی، اور ورسٹ کیس یہ تھا کہ ویڈیوز باہر آئیں گی اور ان کے بچے بھی اریسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ بے شک وہ اپنی مرضی سے ویڈیوز نہ بنائی ہوں، لیکن یہ ویڈیوز اللیگل ہیں، تو یہ ویڈیوز باہر نکلی تو ان کے بچے بھی اریسٹ ہوں گے۔ اٹس آل ویری میسڈ اپ، سوچیں تو بہت ہی فضول ترین چیز ہے، لیکن دیٹس دا ریالٹی۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ 2015 میں چل رہا ہے، ایک ببل آف شیم بنا ہوا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اگر ایک گھر میں یہ ہوا بھی ہے تو وہ شرمندگی کی وجہ سے ہی ساتھ والوں کو وارن نہیں کر رہے کہ ہماری بات پتہ چل جائے گی، اور اس سے اور بھی زیادہ وکٹمز بڑھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا ریئیکشن ہی نہیں آ رہا باہر۔ لیکن جب ایک دفعہ یہ ساری باتیں باہر آ گئیں، جب سب کو یہ بات پتہ چلی، جب اس لوکل نے آواز اٹھائی، ایک بندے نے آواز اٹھائی اور یہ ساری باتیں باہر آ گئیں، تو پھر تب پیرنٹس نے بات کرنا شروع کی، کیونکہ اب ان کو ایسا ریئیکشن مل رہا تھا جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب لوگ اوپن مائنڈڈ ہو گئے تھے، لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ وکٹم شیمنگ کریں۔ بچوں کو کہیں کہ تم نے کپڑے ایسے پہنے ہوں گے جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں ہوا کرتا تھا۔ ایک پیرنٹ کہتے ہیں کہ میرے بچے نے اسکول جانا چھوڑ دیا کیونکہ پرپیٹریٹرز، یہ مجرمان، اس کو 5 گھنٹے تک لگاتار ٹارچر کرتے رہے، ٹارچر ہاؤس لے جا کے۔ اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں جو کہ میں نے بھی دیکھی، اور پھر میں نے پولیس کو بھی دکھائی، لیکن پولیس نے کچھ بھی نہ کیا۔ گاؤں والوں کو بھی سب پتا تھا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ لیکن اب فائنلی یہ چیز اوپن ہو گئی ہے، یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ ایک اور ماں کہتی ہے کہ میں کاپس کے پاس جانا چاہتی تھی، میں پولیس والوں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں اس کیس کے بارے میں پتہ ہے، ہمارے لیے کچھ نئی چیز لاؤ۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 280 بچے اس ویڈیو رنگ سے ابیوز ہوئے ہیں۔ یہ ایک گروپ تھا جو کہ بچوں کو اسالٹ، ابیوز کے ان کی ویڈیوز بناتے تھے اور پھر اس پہ بھی بلیک میل کرتے تھے، پہلے ان بچوں کو اور پھر ان کی فیملیز کو۔ ایک 15 سالہ بچہ کہتا ہے کہ میں دریا پہ گیا تھا اپنے گھر والوں کے لیے پانی لینے کے لیے، کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بندہ آیا ہے اور میری کمر پہ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ گن تھی، اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بچہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ٹارچر روم میں لے گئے اور انہوں نے جا کے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں سارے کونوں سے 5 بندے اور آ گئے جن کے ہاتھ میں ویپنز تھے، کلہاڑیاں تھیں، گنیں تھیں، مختلف چیزیں تھیں۔ وہ اسالٹ کرتے رہے اور ساری اسالٹ کو انہوں نے ریکارڈ بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو بلیک میل کیا
کہ ہمیں اپنے گھر سے چیزیں چوری کر کے لا کے دو، اپنے والدین سے چوری کر کے لا کے دو. اور اس بچے نے تقریباً $1300، جو کہ پاکستانی عوام کے لیے بہت اوپر کی چیز ہے، ان کی ایوریج سیلری کے حساب سے، وہ اس بچے نے بلیک میل ہونے کی وجہ سے ان کو لا کے دے دی. جب یہ چیزیں اب باہر نکلیں تو جو گاؤں والے تھے، جو شہر والے تھے، کسورینز جو تھے، وہ بہت غصہ ہو گئے پولیس پہ، کیونکہ پولیس بس دیکھ رہی تھی، کچھ کر نہیں رہی تھی. لوگوں نے پتھر پھینکے پولیس اسٹیشن میں، چیزیں جلائیں. پیرنٹس نے اپنے جب پتھر بھی ختم ہو گئے تو اپنے جوتے باندھ کے پھینکے. اور وہ ساتھ ساتھ یہ چلا رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کا انوسنس چھین لیا، ہمارے بچوں کا بچپن چھین لیا. ہم اتنی محنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے غریب بچے تھے، ہم اتنی محنت کر کے انہیں پڑھاتے ہیں، لیکن اب تو وہ اسکول بھی نہیں جانا چاہتے جو ان کے ساتھ ہو گیا. کہاں سے ہم لائیں گے اپنے بچوں کا بچپن واپس؟ لیکن بجائے اس کے کہ پولیس شرمندہ ہوتی، اپنا سر نیچے کر کے ان سے معذرت کرتی، پولیس وائلنس پہ آ گئی. پولیس نے انہیں ٹیئر گیس کیا، وکٹم کے پیرنٹس کو، ان کو ڈنڈیوں سے مارا، ان کا بھی برا حشر کر دیا. اور اس لوکل کی آواز اٹھانے کے بعد یہ بات تو کافی اوپر بڑھ چکی تھی. تو اس سب پہ منسٹر آف لاء کی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ سب افواہی باتیں ہیں. دو لوگوں کی آپس میں زمینی جھگڑا تھا، دو پارٹیز کا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. مسڈ اپ، آئی نو رائٹ. ہاں، لیکن تھینک فلی چیف منسٹر نے خود پرسنلی ریکویسٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس ایلیگیشن میں دیکھیں، مطلب اس کو چیک کریں کہ کتنی حقیقت ہے اس میں. لیکن یہ ریکویسٹ ان کی ڈینائی ہو گئی، منع کر دیا گیا اس ریکویسٹ پہ. اور یہ کہا گیا کہ پروونس آف پنجاب کی جو پولیس ہے، جو پروونس آف پنجاب ہے، وہ خود ہی اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. لیکن آبویسلی وہ کوئی گڈ جاب نہیں کر رہے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے، کیونکہ کافی دیر تک پنجاب کورٹ یہی کہتی رہی کہ یہ سب کچھ میڈ اپ ہے. وہ جو 400 کانکریٹ ویڈیو ایویڈنس تھے، ان کے پاس 400 ویڈیوز پڑی ہوئی تھی، اس سب کو بھی انہوں نے ڈینائی کر دیا، منع کر دیا، اور یہ کہتے رہے کہ یہ ساری خود سے خلائی باتیں ہیں، خود ہی سے کی ہوئی ہیں. لیکن آخرکار شکر ہے، آخرکار 14 بندوں کو اریسٹ کیا گیا، جو کہ کافی ٹائم تک اس اپنے ساری حرکات سے بچتے آئے تھے، تقریباً 1 ڈیکیڈ تک، مطلب 9 سال یہ سب چلا تھا، لیکن آج تک وہ پکڑے نہیں گئے تھے. لیکن اب فائنلی 14 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا جو کہ ڈائریکٹلی انوالو تھے اس چائلڈ ابیوز میں. لیکن جب انہیں اریسٹ کیا گیا تو ان میں سے ایک مجرم کی ماں کہتی ہے کہ یہ پورا جو گاؤں ہے وہ میرے اگینسٹ ہو گیا، لیکن میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے. میرے بچوں میں سے ایک بچے نے ایک مسٹیک کی تھی کافی سال پہلے، اسے غلطی ہو گئی تھی اس سے. یہ سننے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت باقی عورتوں کا دکھ نہیں سمجھ رہی جو ان کے بچے جس چیز سے گزرے ہیں. تو obviously اس کے بچے نے بڑے ہو کے اسی قسم کا ہونا تھا. کچھ شرم نہیں فیل ہو رہی، میں تو امیجن ہی نہیں کر سکتی، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ کس قسم کی حرکات ہیں. اب جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو تقریباً 50 جو ریلیجیس اسکالرس تھے، جو علماء کرام تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیتھ پینلٹی دینی چاہیے، جیسے کہ اسلام میں لاء ہے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں، اور جو وکٹمز ہیں ان کو کاؤنسلنگ دینی چاہیے. لیکن جو وکٹمز تھے obviously انہوں نے ابھی کورٹ کیس چلنا تھا، ابھی تو ان کو بس اریسٹ کیا گیا تھا، ان مجرمان کو بھی اریسٹ کیا تھا، ابھی کیسز ان پہ چلنے تھے. لیکن جو بیچارے وکٹمز تھے، یہ جو بچے تھے بیچارے، ان پہ جو مجرمان تھے ان کی فیملیز نے زور ڈالنے لگ گئے کہ تم نہ ان کے خلاف بات کرو، تم نہ کورٹ میں جا کے بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. کچھ پیچھے ہٹے، لیکن کچھ اس پریشر کے باوجود جا کے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں صرف ابھی آپ کا بلڈ بوائل ہوگا، تیار ہو جائے. صرف 2 لوگوں کو لائف ان پریزن ملی، صرف 2 لوگوں کو، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے $3600 دینے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ 280 وکٹمز ہیں، $3600 اگر ان میں بانٹے جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتے. صرف 2 لوگوں کو، اور باقی جو 25 انوالو تھے، آہستہ آہستہ باقی 25 اور اریسٹ ہوئے، وہ بہت ہی آسانی سے ان کو چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اب صرف 2، اب سوچو کہ صرف 2 تھے جن کو کچھ سزا ملی،
लाइफ इन प्रिजन मिली, बाकियों को किसी को 3 साल, किसी को 6 महीने, किसी को छोड़ दिया गया। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या हशर होगा, उस टाइम पे पेरेंट्स को किस कदर गुस्सा आ रहा होगा कि इतने बार चीखने के बाद आखिरकार हमें थोड़ा सा लग रहा था कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। और इस सब के बाद भी कोर्ट ये कहता है कि वो जो वीडियोस इन्होंने ऑनलाइन पोस्ट की हैं वो पैसों के लिए नहीं की। कैन यू बिलीव इट? किस कदर स्टूपिड बात है। मतलब अगर सोचो, पैसों के लिए पोस्ट करना इज अ हॉरिबल थिंग। बिना किसी वजह के भी पोस्ट करना तो आई थिंक इट्स मोस्ट हॉरिबल, कि और भी ज़्यादा खौफनाक है, और भी ज़्यादा फजूल हरकत है। लेकिन खैर, जब ये सब हो गया तो पुलिस ने कहा कि आखिर फाइनली हमने कर लिया। उन्होंने बड़ी कैंपेन्स चलाई, हमने कर लिया, यू आर वेलकम, अब कोई डर की बात नहीं है, अब आप लोग सेफ हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि पुलिस ने झूठ बोला हो। कसूर में ही लोकल एलिमेंट्री स्कूल के पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जहाँ एक अरमान अली नामी बंदा रहता था। ऐसे नेबर्स, ऐसे पड़ोसी जो इतना गौर नहीं करते, उनके लिए वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था जिसको फ्रेश हवा पसंद थी। 23 साल का था वो, और वो छत पे होता था ज़्यादातर टाइम। लेकिन जो नेबर्स ऑब्जर्वेंट थे, जो गौर करते थे, उनके लिए वो बहुत अजीब सा था। एक दफ़ा एक पड़ोसी छत पे गई, लेकिन काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे, तो उसने कहा कि मैं देखूँ तो सही कि इतना क्या अच्छा है जो अरमान हमेशा छत पे होता है। उसने देखा कि अरमान क्रीपीली किसी चीज़ को देख रहा था। जब उसने उसकी नज़र फॉलो की तो उसको पता चला कि वो छोटे बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल के ब्रेक के दौरान देख रहा है। उनकी जब रिसेस होती है उस टाइम वो बाहर खेल रहे हैं और वो उनको देख रहा है। चुप करके वो औरत वापस नीचे भाग गई, और उसके बाद उसने अपनी बच्चियों को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने दिया, और एक एक्स्ट्रा नज़र रखी अपने बच्चों पे और नेबरहुड के सारे बच्चों पे। उसकी बच्चियों को कभी भी अकेले बाहर जाना अलाउ नहीं था। लोग सोचते थे कि ये पैरानॉइड होगी, ये क्या सोचती रहती है। जब वो लोगों को बताती थी तो वो उस पर यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे अरमान अली, वो तो रिलीजियस पोइम्स पढ़ता है, नाते पढ़ता है, वो तो शादियों में ये जो फ्यूनरल्स होते हैं इनमें। तो कहते कि तुम ट्रस्ट करो, पॉजिटिव हो, ख़ास तौर पे इस वक्त अभी, क्योंकि अभी लोगों ने अभी इनको पकड़ा गया था। जो पिछला वीडियो रिंग गैंग था उसको अभी पकड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें समझ आ रही है कि तुम इस तरह क्यों सोच रही हो, लेकिन अब हमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अभी कुछ भी वक्त नहीं गुजरा था कि छोटी बच्चियों ने पाकिस्तान में लापता होना शुरू कर दिया। अब वीडियोज़ नहीं आती थी, वो बस लापता थी। ये चीज़ कसूरियन, जो कसूर में रहने वाले लोग हैं, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही थी। पाकिस्तान के लोग बिट्रे फील कर रहे थे। उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें थी, पुलिस, इंसाफ के बाकी इदारे, वो किधर थे? इस वक्त मैं ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की आवाम को जाता है। इस टाइम पे पाकिस्तानी आवाम बहुत ओपन हुई, और वो उन्होंने गुड और बैड टच का जो टीचिंग स्टार्ट हुई थी स्कूल्स में, पेरेंट्स ने घर में सिखाना शुरू किया। और जो सेक्सुअल अब्यूज़ है वो क्रिमिनलाइज भी 2016 में हुई थी पाकिस्तान में। इस टाइम पर तक कोई जानता नहीं था इसके बारे में। अगर पहले कुछ होते भी थे इस तरह के केसेस तो वो इतने मेन स्ट्रीम नहीं होते थे, पता नहीं होता था। तो अब जो है वो फाइनली जब पता चला लोगों को, तो ये बहुत जल्दी काम हुआ सारा। मतलब जल्दी से उन्होंने ऐसे को क्रिमिनलाइज़ किया। अब हम ये सोच सकते हैं, या जो बाकी हमारे ऑडियंस हैं दूसरी कंट्री से, वो ये सोच सकते हैं कि इतनी लेट क्यों, 2016 तक क्यों वेट किया। तो ये है कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुमलिकत है, तो ये चीज़ तो बड़ों के लिए भी, मतलब वैसे भी न्यूडिटी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो वैसी हराम है, वो वैसी सामने करने वाली नहीं है, वो वैसी इतना ओपन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब इतनी ओपनली ये बातें नहीं होती, तो इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की हरकत हो रही है। तो जैसे ही लोगों को पता चला तो फ़ौरन से लोग हरकत में आए और उन्होंने क्रिमिनलाइज़ किया ऐसे को। उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की, बच्चों को सिखाना शुरू किया कि गुड बैड टच क्या है, आपके जानने वाला भी अगर आपको करता है तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है, आपने किसको बताना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आम हो गई। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्रिमिनल्स जो हैं उनको लॉ, दे डोंट केयर अबाउट द लॉ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉ क्या है। जून 23, 2015 को पहली लड़की मिसिंग हुई जो कि तकरीबन 5 साल की थी। उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, लेकिन उसे मारा नहीं गया।
اور اس کے پیرنٹس یہ بتاتے ہیں کہ وہ ابھی تک PTSD میں ہے اور وہ بہتر نہیں ہو رہی، کہ اگر دروازہ بھی انفیکٹ اگر کوئی زور سے بند کر دے تو وہ ہل جاتی ہے، وہ کانپنے لگ جاتی ہے۔ اب جو وہاں کے رہنے والے ریزیڈنٹس تھے اور اس کے پیرنٹس کے ارد گرد کے، وہ اس کو جتنی مدد کر سکتے تھے ان کے پیرنٹس کی وہ کر رہے تھے، لیکن ساتھ ایک وسپر بھی شروع ہو گیا تھا کہ کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ ان کو تو اریسٹ کر لیا گیا تھا نا، کیسے؟ مطلب بالکل ایک ڈیجا وو سا سین تھا۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ جنوری 7 2017 کو ایک اور بچی مسنگ ہو گئی۔ یہ 8 سال کی عائشہ تھی جو اپنے فادر کے برتھ ڈے کے دن مسنگ ہوئی۔ اس کے ابو کا برتھ ڈے آ رہا تھا تو وہ بہت خوش تھی، کافی ہفتوں سے تیاری کر رہی تھی، اور اس نے اپنا فیوریٹ ٹیڈی بیئر جو تھا وہ اپنے والد کو گفٹ کیا اور کہا کہ جب بھی آپ ڈریں نا تو آپ اس کو ہگ کر لیں۔ اس ٹائم پہ اس کے یقینی طور پہ اس کے ابو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کتنے لکی ہیں کہ عائشہ جیسی بیٹی ان کو ملی ہے۔ اسی رات عائشہ کو کڈنیپ کیا گیا اس کے نیبرہڈ سے، اس کے محلے سے اس کو کڈنیپ کیا گیا، اور بعد میں اس کی لاش ملی۔ ایسے ہوا تھا اور ابیوز ہوا تھا اور ٹارچر ہوئی تھی وہ۔ اس کے فادر کہتے ہیں کہ میں اب اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجھے یاد کراتی ہے کہ عائشہ کو کس طرح کڈنیپ کیا گیا تھا اور کس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ہاربل سرکمسٹانسز میں۔ آپ کی اولاد ایک نیچرل کازز سے مرے، وہ بھی آپ کے لیے آپ کی اولاد، وہ تو میں نہیں بتا سکتی ابھی، لیکن آپ کا کوئی بھی پیارا نیچرل سرکمسٹانسز میں اس کی ڈیتھ ہو تو وہ ہی اتنا پینفل ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹارچرڈ اور ابیوزڈ ہو کے اس کو مارا گیا ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہاں رہنے والوں کو کچھ سوچنے کا وقت ملتا، ایک اور بچی مسنگ ہو جاتی ہے، ایک اور بچی لاپتہ ہو جاتی ہے جو کہ اپنے کزنز کے ساتھ یارڈ میں اپنے صحن میں ہی کھیل رہی تھی۔ یہ بچی جو ہے یہ 5 سال کی ایمان ہے۔ اب اگر دیکھو کہ یہ کس طرح بڑھ رہا ہے کہ پہلی جو بچی تھی وہ ایسے اس کو کیا تھا، اس کو سیکشل ابیوز کیا تھا لیکن چھوڑ دیا گیا تھا۔ جو دوسری تھی اس کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور پھر ایسے کیا گیا اور پھر مرڈر بھی کیا گیا، اور تیسری وہ جو چھوٹا کزن اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ ایمان اکیلی نہیں تھی، یہ جو تیسری بچی کی میں بات کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا کزن بھی کھیل رہا تھا۔ تو جو بھی ایک بندہ آیا، اس کا کزن یہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے اسے کہا کہ تم دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ایک سرٹن نمبر دیا کہ یہاں تک کاؤنٹ کرو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بچہ گھوم گیا اور اس نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا۔ جب اس نے واپس منہ کر کے دیکھا تو ایمان اور وہ بندہ غائب تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں ایسکلیٹ کیسے ہو رہی ہے، کس طرح بڑھ رہی ہے، مطلب اس کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے، جو بھی مجرم جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب یہ تیسری بچی تھی جو 3 سالوں کے اندر 5 سال کی بچی کو اس طرح ان کو ایسے کیا گیا تھا۔ اب بس 2 سال کے بعد ایک 6 سال کی بچی کو کڈنیپ کیا جاتا ہے گروسری اسٹور سے۔ اب یہ بہت عام ہے یہاں پاکستان میں، آپ لوگ بھی بتانا کہ اگر بچپن میں مجھے بھی یاد ہے کہ پیرنٹس ہمیں پیسے دیتے تھے کہ کارنر اسٹور، مطلب اب اتنی دور بھی نہیں ہوتی، جو گلی کی دکانیں ہوتی ہیں ان سے جا کے فلاں چیز لے آؤ، دودھ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، تو وہ اب جیسے جیسے حالات خراب ہونے لگے تو پیرنٹس نے گھر میں رکھنا شروع کر دیا، لیکن پہلے تو یہ بہت عام چیز تھی۔ تو وہ ایک 6 سال کی بچی، اس کو اس کے فادر نے کچھ پیسے دیے کہ تم کارنر اسٹور سے جا کے دودھ خرید لاؤ، وہ جو گلی کی دکان ہے کونے والی جو کہ اتنی دور بھی نہیں تھی، وہاں سے دودھ لے آؤ، لیکن وہ بچی کبھی واپس نہیں آئی۔ اور بعد میں وہ بچی ملی لیکن ایسے ڈوبا ہوا تھا اور وہ مرڈر ہوئی تھی، اور اس کو ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈمپ کر دیا گیا تھا اس کی باڈی کو۔ اس کے صرف 3 مہینے بعد ایک 7 سال کی بچی لاپتہ ہوتی ہے جو کہ اپنے قرآن کلاس پہ جا رہی ہوتی ہے، وہاں سے لاپتہ ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی ایسے ہی پایا گیا، ایسے ٹارچرڈ اور مرڈر۔ 4 مہینے بعد ایک اور بچی مسنگ ہوتی ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے۔ جو بھی مجرم تھا اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ بچی مر گئی ہے اس لیے وہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ زندہ تھی، اور جب وہ ملی لوگوں کو تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس کی سکن ساری چھلی ہوئی تھی، لیکن وہ زندہ تھی، اور وہ آج کے دن تک کوما میں ہے۔ اس کی ماں روز جاتی ہیں، اسے کھانا کھلاتی ہیں لیکوڈ کی صورت میں پائپ سے۔ وہ دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اور وہ واش روم بھی خود سے نہیں جا سکتی۔
ڈاکٹرس تو کہتے ہیں کہ یہ اب کبھی بہتر نہیں ہوگی، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اوبویسلی اس کی ماں کہتی ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنے لگی۔ جب یہ والا واقعہ ہوا تو جو محلے کے بچے تھے وہ کہنے لگے کہ باہر اکیلے نہ جانا، ورنہ یہ جن بھوت جو بھی ہے وہ آئے گا اور وہ تمہیں اسی طرح ہرٹ کرے گا جیسے کائنات کو کیا اس نے۔ اب پہلے کی اگر ہم دیکھیں کہ جو پہلے جو 3 کیسز ہیں وہ مختلف سالوں میں ہوئے ہیں۔ 2015 سے شروع ہوئے تھے نا، 2015، 2016، 2017، اور جو پچھلے 5 کیسز ہیں وہ 2017 میں ہی ہوئے ہیں۔ مطلب اس طرح بڑھ رہا ہے اس کا جو بھی یہ سب کر رہا ہے وہ اتنی جلدی بڑھ رہا ہے۔ اور جو تمام جو لڑکیاں تھیں وہ 7 سال کی تھیں یا اس سے چھوٹی تھیں، اور ان کو دن کی روشنی میں اٹھا کے لے جاتا تھا وہ بندہ، اور بعد میں ان کو ٹریش میں پھینک دیتا تھا یا کنسٹرکشن سائٹ میں پھینک دیتا تھا یا لینڈ فلز میں پھینک دیتا تھا، اور ان سب کے اوپر سیم میل ڈی این اے تھا، جس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ ایک ہی بندہ تھا جو یہ ساری حرکات کر رہا تھا۔ آخری وکٹم جو اس مجرم کی تھی وہ زینب ہوگی۔ نصرت انصاری مکہ میں موجود تھی، ارلی جنوری کا ٹائم تھا، اپنے ہسبینڈ اور کئی اور مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ وہ اور ان کے ہسبینڈ کافی سالوں سے جمع کر رہے تھے تاکہ وہ یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ ان کی 3 بیٹیاں بھی تھیں جو کہ پاکستان میں تھیں، جو ان کے شوہر کے بھائی کے پاس تھی، مطلب ان کے دیور کے گھر میں رہ رہی تھیں۔ اب ان کا دوسرا دن تھا، یہی عمرہ ادا کرنے کا دوسرا دن تھا کہ ان کو کال آتی ہے پاکستان سے۔ ان کے ہسبینڈ کال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں، کون، کس کے ساتھ تھی وہ، اکیلی کیوں تھی وہ؟ یہ کہتے کہتے وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، لیکن نصرت جو تھیں وہ بہت انزائٹی ہو رہی تھی ان کو، اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان کے ہسبینڈ واپس ان کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کی داڑھی پوری آنسوؤں سے بھر کے گیلی ہو گئی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زینب وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ زینب کی قرآن کلاس تھی جو کہ 2 منٹ دور ہے ان کے انکل کے گھر سے، لیکن ان کے انکل نے کہا کہ تم اکیلے نہ جاؤ، اپنے کزن جو کہ 10 سال کا ہے اس کو ساتھ لیتی جاؤ۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن کلاس اتنی دور نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ بزی روڈ سے ہو کے گزرتی ہے، کافی رش ہوتا ہے رستے میں، تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ساتھ کسی بڑے کو بھیجیں۔ آلدو وہ 10 سال کا بچہ بھی بڑا نہیں تھا، لیکن وہ 7 سالہ زینب سے تو بڑا ہی تھا۔ اب وہ بچہ رستے میں لے کے جا رہا ہے، یہ اپنے دماغ میں یہ بھی رکھیں کہ ہم لوگ جب بچے ہوتے ہیں تو وہ کسی بڑے کا رستہ نہیں کاٹتے، بڑوں کو رستہ دیتے ہیں۔ جب اتنی بزی روڈ ہے اس میں بھی یہ خیال رکھنا کہ بڑے آ جا رہے ہیں تو ان کو دیکھیں ہم، تو یہ سب دھیان رکھتے ہوئے وہ بچہ زینب کا ہاتھ اس نے ٹائٹلی پکڑا ہوا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کو فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ اتنے رش میں وہ سویٹنگ ہو رہی ہے اس کے ہینڈ پہ، تو زینب کا ہاتھ سلپ ہو رہا ہے اس کے ہاتھ سے بار بار۔ 1 سیکنڈ میں اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ خالی ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ان کے ارد گرد ہیں جنہوں نے ونٹر کوٹس پہنے ہوئے ہیں، تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اب وہ رسپیکٹ والا ٹائم نہیں رہا کہ وہ دوسروں کو رستہ دے، اسے زینب کو ڈھونڈنا ہے، اس کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ کہیں کسی کونے میں رو رہی ہوگی، تو وہ نیچے اوپر ہر کسی کے سائڈ پہ کر کے سب کو اچھے سے اس نے زینب کو ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پینک ہو گیا کیونکہ خود بھی تو 10 سال کا بچہ تھا، اور جلدی سے دوڑ کے گھر گیا اور گھر والوں کو بتایا۔ جب گھر والوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی نکل پڑے، انہوں نے خود بھی ڈھونڈا، اور اس کے جو زینب کے جو چاچو اور چچی تھے وہ بھی پولیس کے پاس گئے۔ اب جو سب چل رہا ہے بچیوں کا، جتنی بچیاں گم رہی ہیں، جو سب ہوتا آ رہا ہے کہ بچیاں گم رہی ہیں، ایسے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں، تو پولیس کو فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسری طرف زینب کے پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جلدی واپس آ جائیں۔ نارملی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عمرہ پیکیجز ہوتے ہیں پورے، آپ ایک ہی دفعہ پیسے جمع کر کے لوگ ایک کمپنی کو دے دیتے ہیں، اور وہ پورا پراپر پیکیج بنا کے دیتے ہیں آپ کو آنے جانے کی، مطلب ریٹرن فلائٹس ہوتی ہیں، اس میں اسٹے کا ہوتا ہے، فوڈ کا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس کچھ پیسے تو ایکسٹرا ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے کہ آپ پراپر فلائٹ لے کے واپس آ جائیں۔ تو وہ فون پہ رو رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں، تو ان کے ریلیٹیوز نے کہا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ
دعا کرنے کے لیے اور کوئی جگہ مطلب پرے کرنے کے لیے اور کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. آپ دعا کریں زینب کے لیے کیونکہ آپ مکہ میں ہیں اور ہم یہاں ڈھونڈتے ہیں. زینب کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی تھی وہ ساری بھی اکٹھے آ گئی. انہوں نے پوسٹرز بنائے, انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈ دیا اور ہر کوئی آ گیا تھا. نیبرز نے ڈھونڈنا شروع کیا, سارے جو پڑوسی ہیں وہ ساتھ مل گئے. ہر کوئی ڈھونڈ رہا تھا سوائے پولیس کے. نصرت کہتی ہیں کہ میں نے بہت دعا کی, میں نے اتنی دعا کی کہ آخر میری ٹانگوں نے جواب دے دیا اور میں نیچے گر پڑی. اور تو میں نے بیٹھ کے دعا کی, اتنی کہ میں لائٹ ہیڈڈ ہو گئی لیکن میں دعا کرتی رہی. زینب جو تھی وہ 2010 میں پیدا ہوئی تھی اور یہ ایک ٹرومیٹک برتھ تھی. نصرت کافی بیمار ہو گئی تھی, اتنی کہ جیسی زینب کی برتھ ہوئی ان کو آئی سی یو میں لے کے جایا گیا اور وہ ہفتوں تک آئی سی یو میں رہی. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بچی زینب کو بھی 2 ہفتے بعد دیکھا تھا. کہ زینب کی جو آنکھیں تھیں وہ ان کے ابو کی سافٹ گرین آنکھوں کی طرح کی تھیں اور زینب کو پنک کلر بہت زیادہ پسند تھا. کبھی کبھی پرپل اس کو پرپل برداشت کر لیتی تھی, جیسے اس کی بیڈ شیٹس جو تھیں وہ پرپل کلر کی تھیں, لیکن پنک بیگ, پنک شوز, پنک جیکٹ, ایوری تھنگ پنک. تو جو بھی دیکھتا ہے نا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ بس بچی کو پنک بہت زیادہ پسند ہے. دوسرا ان کے جو نیبرز ہیں, ان کے جو پڑوسی ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم ہر جگہ جہاں ان کے ابو جاتے تھے نا وہاں یہ 3 بہنیں پیچھے جیسے ان کا پیچھا کرتی ہوئی جاتی تھی, جیسے 3 چھوٹی سی لٹل ڈکلنگس. کارٹونز میں دیکھا ہوگا ایک ڈک جا رہی ہوتی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے, ایک مرغی کو دیکھ لیں مرغی, اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 چوزے آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بچیاں اس طرح لگتی تھیں جیسے 3 چھوٹی سی ڈکلنگس جا رہی ہیں اپنے ابو کے پیچھے. اور یہ ایسا پیار تھا کہ جو اتنا کامنلی نظر نہیں آتا. اسی لیے شاید کہ ہر ایک اکٹھا ہو گیا جب انہیں پتہ چلا کہ زینب غائب ہے, تو سارے نیبر, سارے پڑوسی اکٹھے ہو گئے اور ان کو ڈھونڈنے لگ گئے. جب زینب کے پیرنٹس فائنلی واپس آئے تو سب نے انہیں بتایا کہ ہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا, اور اس کے بعد وہ فوٹیج جو تھی وہ ریکور ہوئی. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ جو فوٹیج ملی جس میں وہ ایک بندہ نظر آیا زینب کے ساتھ. اب اس فوٹیج میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جو بندہ جا رہا ہے نا وہ اس نے پریئر روبس پہنی ہوئی ہیں, مطلب نماز پڑھنے کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا پورے بازوؤں والے, اور بہت ہی ایوریج بندہ ہے. مطلب آپ پہچان نہیں سکتے, اگر آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو آپ نہیں پہچان سکتے. بہت ہی عام بال, کپڑے, اس کی سکن ٹون, اس کی ہر چیز بہت ہی ایوریج ہے, مطلب لیکن بہت ہی عام بندے جیسی ہے. لیکن انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ جو بھی بندہ تھا اس کی کوئی اچھی انٹینشنز نہیں تھی, کیونکہ اوبویسلی جس طرح یہ لوگ زینب کو ڈھونڈ رہے تھے اس کو بھی پتہ چلا ہوگا, لیکن وہ سامنے نہیں آیا. کہ اگر اس نے کہا ہو کہ یہ بچی گم گئی ہے, میں اسے گھر چھوڑ دیتا ہوں, اور اس کو معلوم ہو کچھ بچی کا, تو اسے سامنے آنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ اچھی انٹینشنز نہیں تھیں. دوسرا انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ جس روڈ سے وہ گزر رہے تھے وہ بہت ہی ایک تنگ سی روڈ تھی, ایسی کہ جب کوئی گاڑی گزرے تو بہت خطرناک ہو اس میں سے بندوں کا گزرنا. لیکن پھر بھی اس بندے نے خود وہ دیوار کی طرف تھا اور اس نے زینب کو روڈ کے بیچ میں چلا رہا تھا, جو کہ اگر آپ کسی بچے کو جانتے ہیں اس کے ساتھ چل رہے ہیں. میں جب اپنے کسی جاننے والے بچے کے ساتھ جاتی ہوں تو میں ان کو دیوار کی طرف کرتی ہوں یا روڈ سے ہٹا کے اور خود روڈ پہ چلتے ہیں. جس بھی بڑے کو دیکھا ہے, جب ہم بھی بچپن میں جاتے ہوتے تھے تو ہمارے پیرنٹس بھی اس طرح کرتے تھے کہ خود جو تھے وہ بیچ میں روڈ والی سائڈ پہ چلتے تھے اور ہم لوگوں کو سیف سائڈ پہ چلاتے تھے. اور اگر آپ کا بچہ نہیں بھی ہے, اگر آپ کسی ویسے ہی کوئی بچہ ہے, تو اس کو بھی آپ سیف رکھنے کے لیے دوسری سائڈ پہ چلاتے ہیں. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے جو بھی اس کو ساتھ لے کے جا رہا تھا اس کے کچھ اچھے انٹرسٹ نہیں تھے زینب کو لے کے. اب جب یہ ویڈیو باہر نکلی تو زینب کے پیرنٹس نے اور اس کے جاننے والے نے اس ویڈیو کو پوسٹ کر دیا سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ, مطلب انسٹا پہ, اور جو بھی ان کے پاس اویلیبل تھا وہاں پہ پوسٹ کر دیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو جو تھی وائرل ہو گئی. ہر کوئی اس ہری آنکھوں والی لڑکی کو ڈھونڈنے لگ پڑا جس نے پنک جیکٹ پہنی ہوئی ہے. نیٹیزنس جو تھے, جو آئی ہوپ یو نو کہ نیٹیزنس مطلب نیٹ والے جو نیٹ یوزرز جو تھے جنہوں نے دیکھا یہ سب, وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کہاں ہے پولیس اور کیوں ہے پولیس.
اگر یہ سب کچھ پیرنٹس نے خود ہی کرنا ہے تو پولیس رکھی کیوں ہی ہے؟ جو خواتین تھیں انہوں نے مارچ کرنا شروع کر دی پوسٹرز کے اوپر زینب کی تصویر لے کے، اور کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پہ خونی ہاتھ، کسی بچے کے خونی ہاتھوں کی تصویر تھی، اس کو پوسٹرز پہ لگا کے انہوں نے مارچ کرنی شروع کر دی، جو کہ یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ زینب کا خون اگر ہوا تو وہ پولیس کے ہاتھوں پہ ہوگا۔ اور کچھ پوسٹرز پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ زینب ہم شرمندہ ہیں۔ اور دوسری طرف جو آدمی تھے انہوں نے رائٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے آگیں لگائیں، پتھر پھینکے، اور مطلب ہر کوئی، زینب قوم کی بیٹی بن چکی تھی، ہر کوئی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ اب تک زینب ملی نہیں تھی، لیکن پچھلی 7 بچیاں جو تھیں سوائے ایک کے، وہ ان میں سے کوئی بھی واپس زندہ نہیں آئی تھی، ان سب کو مارا گیا تھا، ان سب کو ٹریش سائٹس پہ ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اب کسی کو امید نہیں رہی تھی کہ زینب کے واپس زندہ آنے کی۔ اوبویسلی چاہتے سب یہی تھے، لیکن کیونکہ پچھلی وہ دیکھ چکے تھے کہ پچھلی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بچیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس لیے امید کسی کو باقی نہیں رہی تھی۔ اس سب کے 5 دن بعد ایک سویلین کو، یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے، پولیس کو نہیں، ایک سویلین، ایک عام آدمی کو زینب کی باڈی ملتی ہے ایک گاربیج ڈسپوزل سائٹ پہ۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو پولیس کو پتہ تھا کہ پچھلی بچیوں کی جو باڈیز ہیں وہ کہاں پہ پائی جا رہی ہیں۔ زیادہ تر یہ جو بھی کلر تھا وہ بچوں کو ایسے کر کے ٹارچر کر کے ابیوز کر کے ان کی باڈیز کسی بھی ایسی جگہ پہ پھینکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ ٹریش تھی ایک طرح سے، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ان کی باڈیز کو کسی بھی کچرے کے ڈبے، مطلب جو کچرے والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ، یا کوئی لینڈ فل یا کنسٹرکشن سائٹ جو کہ اسی پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہو۔ کنسٹرکشن سائٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ آدھا بنا گھر ہوتا ہے، آگے کسی بھی وجہ سے وہ دوبارہ نہیں بن رہا ہوتا، وہیں پڑا ہوتا ہے، تو لوگ اپنا کوڑا کرکٹ جا کے وہاں ڈال آتے ہیں۔ تو اس طرح کی جگہوں پہ پولیس کو سرویلنس لگانی چاہیے تھی، تاکہ پولیس کو بہت آرام سے پکڑا جاتا۔ جو بھی اس قسم کی کوئی چیز ڈالنے آتا، پولیس کو پتا تھا کہ وہ ایسی کسی جگہ پہ ڈال رہا ہے، تو وہ پکڑا جاتا، لیکن پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وہاں پہ اس وقت زینب کی باڈی ملی، ایک سویلین نے، ایک اور آدمی نے تصویر کھینچی اور ٹویٹر پہ ڈال دی۔ اب میں وہ تصویر یہاں پہ ایڈ نہیں کروں گی، لیکن بہت ہی آرام سے آن لائن مل جاتی ہے۔ اب کیوں ڈالی یہ بھی سوچنے کی بات ہے تو تھوڑی ویئرڈ بات، میں یا آپ میں سے کوئی بھی ہوگا تو آئی ہوپ ایسے نہیں کریں گے، لیکن آئی تھنک کہ پولیس کو شرم دلانے کے لیے یہ پکچر ڈالی گئی تھی۔ تو وہ جو باڈی ہے، پکچر نہیں ڈال رہی میں، بس تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ وہ پڑی ہوئی تھی ٹریش کینس کے اوپر، اور وہ ڈیکمپوز ہو چکی تھی۔ شرم کی بات ہے پولیس کے لیے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ یہ ملی ہے، جس گاربیج ڈسپوزل سائٹ پہ یہ ملی ہے، وہ صرف 100 میٹر یعنی 1 منٹ کی دوری پہ تھی اس کے گھر سے، زینب کے گھر سے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد آٹوپسی پہ آتے ہیں۔ آٹوپسی سے پتہ چلا کہ اس کو مارا گیا ہے، اسالٹ کیا گیا ہے، سوڈومائز کیا گیا ہے، اس کی زبان بھی کرش کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے جب تک وہ زندہ تھی، جو کہ 24 سے 48 آورز، مطلب 24 سے 48 آورز تک وہ زندہ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو مرڈر کر کے ٹریش کی طرح پھینک دیا گیا ہے۔ زیادہ تر کلرز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کسی طرح اپنے جو وکٹمز ہیں ان کی باڈی کو چھپاتے ہیں، چاہے وہ پتوں سے ہو، باکس سے ہو، یا ان کو ڈسممبر کر کے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کلر بہت ہی زیادہ کوکی ہو گیا تھا، بہت زیادہ، بالکل شرم نہیں، بالکل ریمورس نہیں، اس کو کوئی گلٹ نہیں تھا۔ ان ادر ورڈز، جب یہ نیوز زینب کی فیملی تک پہنچتی ہے تو وہ رش کرتے ہیں جلدی سے پہنچے وہاں پہ، اور جب انہوں نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو نصرت روتی تھی اور چیختی تھی کہ ماں کے پاس آ جاؤ بیٹی۔ اگلے دن زینب کا فیونرل رکھا گیا، جنازہ رکھا گیا، اور ایک بڑا کراؤڈ جو تھا مورنرز کا، وہ انہوں نے زینب کی باڈی کو مسجد میں لے کے گئے، اور پوری نیشن میں، پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا۔ لیکن اس پروٹیسٹ میں بھی
جو پروٹیسٹرز تھے، جو لوگ یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی بھی اسلحہ نہیں تھا، لیکن پولیس کے پاس اسلحہ تھا۔ شروع میں تو پولیس نے آسمان میں گولیاں چلائیں اور اس کے بعد لوگوں میں گولیاں چلانی شروع کر دیں، جس سے 2 پروٹیسٹرز جو تھے وہ مارے گئے اور لاتعداد جو تھے وہ زخمی ہوئے۔ اب اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پولیس کا جو اس ٹائم پہ پولیس والے وہاں پہ موجود تھے، ان کو سزا دی گئی، لیکن وہ سزا پبلک نہیں کی گئی۔ تو ایز ویل ایز وی نو کہ ان کو بس کوئی چھوٹی موٹی سزا دے دی ہو لوگوں کو چپ کروانے کے لیے، کیونکہ پبلک نہیں کی گئی۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ ملالہ یوسفزئی کو آپ سب جانتے ہوں گے، اس نے ٹویٹ کیا اور اس میں اس نے یوز کیا #JusticeForZainab۔ اب زینب کا کیس جو تھا اس کو انٹرنیشنل اٹینشن ملنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک نیوز اینکر جو کہ ویسے بہت ہی پروفیشنل ہوتی ہیں، نیوز پڑھنے جب آئیں تو اپنے ساتھ اپنے 1 سالہ بیٹی کو اپنے گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آج میں ایک نیوز اینکر کے طور پہ نہیں، ایک ماں کے طور پہ آپ کے سامنے آئی ہوں۔ اسی طرح زینب کے فادر جو تھے وہ میڈیا پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ زینب دیکھ رہی ہے سب کو، زینب دیکھ رہی ہے پارلیمنٹ کو، وہ دیکھ رہی ہے گورنمنٹ کو، وہ دیکھ رہی ہے تمام آفیشلز کو کہ اب کیا کر رہے ہیں۔ زینب تو ہم نے کھو دی، لیکن اب ہم آگے کیا کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ پہ جب اس طرح زیادہ دباؤ بننے لگا تو انہوں نے چیف آف پولیس کو فائر کر دیا اور انویسٹیگیشن دوبارہ سے شروع کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے $90,000 کا ریوارڈ رکھا کہ جس کو بھی کچھ بھی معلوم ہے وہ سامنے آئے تو اس کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ ساتھ ہی اتھارٹیز نے باہر سے انویسٹیگیٹرز کو لے کے آئے تاکہ وہ کیس کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن کر سکیں۔ جب یہ انویسٹیگیٹرز آئے تو انہوں نے پورا ایریا چھانا، انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے فائلز دوبارہ سے دیکھیں اور انہوں نے جو DNA تھا وہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، جو کہ پبلک کب سے کر رہی ہے۔ یہ سارے کام پبلک اور جو زینب کے پیرنٹس ہیں تو کافی ٹائم سے کر رہے ہیں۔ سوال پوچھے انہوں نے، جب انہوں نے دیکھا یہ سارے کیسز ایک جیسے ہیں تو وہ تو کب سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ہی بندہ کر رہا ہے، لیکن جب آخر فائنلی انویسٹیگیٹرز نے ٹیسٹ کیا تو انہیں کنفرم ہو گیا کہ یہ ایک ہی بندے کا DNA تھا جو ان سب کے اوپر آیا ہوا تھا۔ لیکن خیر چلیں، اب جب وہ پبلک کے لیول پہ پہنچے تب انہوں نے کہا کہ DNA سیمپلز لینا شروع کیے، لیکن اب ہر ایک کا تو نہیں لے سکتے، تو وہ جو ایک فوٹیج ان کے پاس تھی جو زینب جس بندے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے اس سے ملتے جلتے 1150 سیمپلز انہوں نے لوگوں سے اکٹھے کیے، اور فائنلی 814 نمبر پہ جو بھی بندے جس کا DNA تھا وہ میچ نکلا، اور ارمان علی وہ آدمی تھا جو کہ ایلیمنٹری اسکول کی بچیوں کو چھت سے دیکھا کرتا تھا۔ اور یہ سب کچھ 19 دن میں ہوا زینب کے غائب ہونے کے بعد۔ ارمان علی اس ٹائم تک اپنی جو داڑھی تھی اس کو شیو کر چکا تھا، لیکن obviously DNA doesn't lie۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے 19 دن میں اب پکڑ لیا اس کو، اس طرح یہ پہلے کیس کے وقت 4 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن obviously جب تک دباؤ نہیں پڑا تو بیٹھے رہے، اور اس چکر میں پتہ نہیں کتنی بچیوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ اب اگر ارمان علی پہ آئیں تو اس کے بارے میں کسی کو زیادہ نہیں پتا، لیکن بس یہ پتا ہے کہ ارمان علی ایک کنسٹرکشن ورکر تھا۔ کوئی بھی اس کو اس طرح سسپیکٹ نہیں کرتا تھا، کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ کچھ غلط کر سکتا ہے، سوائے کچھ ماؤں کے جو اس کی بلڈنگز میں رہتی تھیں۔ عام طور پہ اس کو بہت ہی ریلیجیس ہی مانا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی شکایتیں ایلیمنٹری اسکول سے اس کی آنٹ کے پاس آئی ہیں جو کہ ساتھ ہی اس کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھیں، لیکن ان کا یہ ایو ٹیزنگ ہی کر رہا ہے، مطلب چھیڑ چھاڑی کر رہا ہے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آلدو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ان آنٹ کے لیے بھی کہ اگر ان کے لیے کانسیپٹ اتنا نارمل ہے تو پتہ نہیں خود کتنی دفعہ ان کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا۔ 2017 میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جو والد تھے وہ کافی بیمار ہو گئے تھے، اور پھر بعد میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ ان کے فیونرل پہ نہیں گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا آپس میں کوئی لنک ہو، یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے فادر جو تھے وہ اس کو سیکشل ابیوز کرتے تھے، اور کیونکہ اس کو افسوس تو نہیں تھا لیکن وہ جو سارا ایموشنل ٹرموائل تھا وہ کسی طرح تو نکلنا تھا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ 2017 میں اگر ہم اس کی کرمنل لائف دیکھیں اور اس کی پرائیویٹ لائف دیکھیں تو ان دونوں کا بھی یہ لنک ہمیں نظر آتا ہے کہ 2017 میں اس کے فادر ایکسٹریملی لو کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور 2017 ہی وہ سال تھا کہ جس میں اس نے
پہلے وہ 1 سال میں 1 کر رہا تھا یہ ایسے مرڈر، اور 2017 میں اس نے 5 اکٹھے کیے تھے۔ علی جو ہے وہ یہ ارمان علی جو ہے، اس کا 1 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ یہ بھی بہت ہی پریشانی کی بات ہے، یا نارملی ایسے نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی بہنیں ہیں تو آپ اس طرح دوسروں کی بچیوں کے ساتھ آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہو، لیکن تھا میسڈ اپ مائنڈ کا۔ سو ایک دفعہ جب یہ نیوز جو تھی باہر نکلی کہ اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے، تو لوگوں نے پھر رائٹ کرنا شروع کیا، پھر گلیوں میں نکلے کہ اس کو پھانسی لگائیں، چوک پہ پھانسی لگائیں۔ اب اس ٹائم پہ لوگوں، یہ بے شک بہت ہی ظالمانہ فیصلہ لگ رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کی طرف سے بھی دیکھیں کہ ایک بندہ جو ان کی بچیوں کے ساتھ اتنا ظلم کر چکا ہے، اور وہ لوگ جو پولیس سے فیڈ اپ ہیں کہ اتنے سارے قتل ہونے پڑے، اس کے بعد جا کے ایک بندے کو پکڑا گیا جو کہ صرف 19 دن لگ رہے تھے جس کو پکڑنے میں۔ تو لوگ اتنے فیڈ اپ تھے پولیس کے ساتھ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایسی سزا ملے کہ کوئی دوبارہ ایسے کرنے کو سوچے ہی نہیں۔ اگلا غصے والی بات اگلی لوگوں کے لیے جس سے انہیں بہت زیادہ غصہ آیا، وہ یہ تھی کہ جب ارمان علی کو اریسٹ کیا گیا تو اس سے 2 دفعہ اس طرح ہوا کہ اس کے کوشچننگ سیشن کے دوران اس نے وومٹنگ کی ایکٹنگ شروع کر دی کہ جیسے الٹی آ رہی ہے، ایپیلیپسی کے جھٹکے پڑ رہے ہیں، اور پولیس والوں نے کیا کیا، اس کو بولا کہ چلو گھر چلے جاؤ، دوبارہ آ جانا کوشچننگ کے لیے۔ واٹ دی ہیل، مطلب سوچو ایسے کیسے ہوتا ہے؟ تو اس لیے پھر بنتا تھا کہ لوگوں کا اس طرح غصہ کرنا۔ جو ارمان علی کا جو پہلا اٹرنی تھا اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں سمجھتا تھا اس کیس کو۔ مطلب وہ تو بالکل نارملی لائرز دونوں طرح لڑتے ہیں، غلط لوگوں کے لیے بھی لڑے جاتے ہیں اور ان کے اگینسٹ بھی لڑتے ہیں، لیکن یہ اس قدر غلط تھا کہ اس کے اٹرنی سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر اس کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے لائر دیا گیا اور اس کو ملٹیپل ڈیتھ پینلٹیز ملی، اور اس سال کے آخر میں اس کو پھانسی سے اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کیس سے، جو کہ ایک بہت ہی دردناک، بہت خوفناک کیس ہے، لیکن اس سے پاکستان چینج ہو گیا۔ عام طور پہ یہاں ایسی بہت ساری مورل پولیس جن کو کہتے ہیں، اگر یہی سب کسی 16، 17، 18 سال کی لڑکی کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی کہتے کہ یار اس نے پہنا کیا تھا، وہ کیسے ایکٹ کر رہی تھی۔ لیکن اب یہاں پہ 6-7 سال کی بچی پہ بھی جب یہی ہوا تو پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، ایسے غلط ہے، ایو ٹیزنگ غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اور کرنے والا غلط ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے وکٹم بلیمنگ اوکے نہیں ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو اس ٹائم بھی اس طرح کی باتیں بول رہے تھے، لیکن زیادہ میجورٹی جو تھی ان کے اگینسٹ جا کے ان کو چپ کروا دیا۔ سکولز جو تھے انہوں نے پروگرامز لانچ کیے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے، گھر میں پیرنٹس نے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا شروع کیا، پبلک اور پرائیویٹ بزنسز نے CCTV لگا لی ہے۔ ایسے کی ایک ایپ بنائی گئی کہ جس پہ کوئی بھی بچہ اگر مس ہوتا ہے تو وہ اس پہ بتاتے ہیں، لیکن آج تک بھی جو ایپ کا اونر ہے وہ کہتا ہے کہ روز کے 2 سے 4 مسنگ پرسن کی رپورٹ آتی ہیں جو کہ عام طور پہ سالو نہیں ہوتی۔ جو زینب کی مدر ہیں وہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں بدلا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ صبر رکھیں، تو میں کیسے صبر رکھوں؟ آج بھی ایسے ہی کوئی نہ کوئی بچی کہیں نہ کہیں گم ہو رہی ہے، نام تو ان کے کوئی اور ہیں لیکن مجھ میں ان میں اپنی زینب ہی دکھتی ہے۔ زینب کے فادر نے اپنی جاب چھوڑ دی اور اب وہ مسنگ اور ایکسپلائٹڈ چلڈرن جو ہیں، جو لاپتہ اور جن کے ساتھ ابیوز ہوئی ہے، ان بچوں کے لیے ان کا ایڈوکیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ زینب کی ڈیتھ کے 2 سال کے بعد پاکستان پارلیمنٹ نے ایک نیا لاء نکالا جس کا نام رکھا گیا زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ، وی کین کال اٹ زارا فار شارٹ۔ یہ ایک نئی فیڈرل ایجنسی بنائی گئی جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ جو چائلڈ کڈنیپنگ کے کیسز ہیں، جو کہ وکٹمس کو ریکور کرنے کا کیس ہے، یا بچوں میں چائلڈ ابیوز اور سیکشل ابیوز کی جو اویئرنیس ہے اس کو بڑھانا، اور دوسرا یہ کہ یہ لاء یہ بھی کرتا ہے کہ پولیس یہ اشور کرواتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک 12 مائل کے ریڈیس میں جب بھی کوئی بچہ گم ہو تو ایک الرٹ جاری کر دیں کہ ایمرجنسی الرٹ لوگوں کے فون پہ آ جائے کہ یہ بچہ گم ہوا ہے، اس نے یہ پہنا ہے، جیسے کہ ایک ایمبر الرٹ ہوتا ہے باہر، اس ٹائپ کا۔ اور یہ ایک اسی
اسی لاء میں ایک نیشنل ڈیٹا بیس بھی بنایا گیا جس میں جو بچے گم ہوئے ہیں یا واپس ریکور کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ساری معلومات ہوں. تو یہ تھی سٹوری زینب انصاری کی. اگر میں نے کچھ مس کر دیا ہے تو آپ مجھے ضرور بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، یا اگر آپ نے کچھ بھی ایڈ کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں کوئی اور کیس کور کروں تو اس کے بارے میں بھی بتائیں. میں اپنی ویڈیوز کیسے بیٹر کر سکتی ہوں اس کے بارے میں بھی بتائیں. آپ سے میں ملوں گی نیکسٹ منڈے. اپنا خیال رکھیں. اسٹے سیف. اللہ حافظ.